بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ کافی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو کہ جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک جگہ پر نماز ادا فرمائی، تو نماز ادا جب کر چکے تو امام صاحب نے اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا کہ ذرا رکیے، میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں، پہلے میں اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں۔ تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دوبارہ نماز ادا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ اس قدر ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ مخلوق کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پر کہ آپ نے نماز دوبارہ جو ہے وہ دہرائی۔ تو عموماً ہمارے ہاں ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں، آپ کرتے کیا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پھر کسی سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو اگر کسی نے اس طرح کا سوال کیا تو اس سے نماز وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم تقوی تھا کہ آپ نے نماز کو دوبارہ پڑھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں توکل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی اسی کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب بعض لوگ توکل کا معنی جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب کو بھی چھوڑ دیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، سب کچھ جو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ بنایا ہے کہ ہم دنیا میں جو سبب اختیار کریں گے ہمیں پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ شریعت مطہرہ میں کہیں پر بھی اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ میں اپنے جانور کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور گھر کو خود کھلا چھوڑ جائیں، تالے وغیرہ بھی نہ لگائیں اور کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ ہم جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہیں اتنے اسباب اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہماری مدد فرمائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا یہ اسباب کو اختیار کرنے کے منافی نہیں۔ اسی طرح رزق حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ یہ نہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ رزق کے اسباب کو ہی چھوڑ دے، گھر بیٹھ جائے، کام کاج ہی کرنے کی طرف نہ جائے، محنت کرنے کی طرف جائے نہ، اور کہے کہ میں گھر بیٹھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ توکل کرنا یہ فرض عین ہے، اور فرمایا مزید کہ توکل جو ہے یہ اسباب کو ترک کرنے کا نام نہیں بلکہ اسباب کو اختیار کرنے، یہ جو ہے توکل ہے۔ اور مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب کو ترک کر کے کیسے جو ہے وہ توکل کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے، ہمیں بھوک بھی لگی ہے،
کھانا چاہتے بھی ہیں لیکن اب اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے بلکہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک بخوبی سمجھ گیا ہوگا کہ یہ توکل نہیں بلکہ یہ تو پاگل پن ہے، ایسا کرنا بے وقوفی ہے، یہ کوئی توکل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی طرح ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اپنی طرف سے اسباب کو اختیار کریں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، تو یہ توکل ہے اور اس کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کام سنوار دے گا، کہ جو بندہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے، ارشاد فرمایا جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر ایسا توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حکم قرآنی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔